خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ ماں باپ کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ باپ امیر ہو یا غریب، اولاد کے لیے بادشاہ ہوتا ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ ماں کی دعا بدنصیب نہیں ہونے دیتی، باپ کی دعا غریب نہیں ہونے دیتی۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو۔ آپ ساری دنیا جیت لو، جو مرضی کر لو، جتنی بھی دولت اکٹھی کر لو، آپ عروج کے جس مقام پر بھی ہو، آپ دیکھو گے کہ بے شک ماں باپ کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں۔ باپ کا سایہ، باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تبھی پتہ چلتا ہے۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا میں نے، ماں باپ کے جیسا کوئی اپنا نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم، ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو پیار نہیں کر سکتا، اور باپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ ایک ایسی ڈاکٹر جسے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ماں کہتے ہیں۔ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اگر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور تمہاری دوزخ بھی ہیں اگر ان کی نافرمانی کرو۔ جب اولاد روٹی دینے لگ جاتی ہے نا، تو اکثر ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے، کہیں کوئی بات بری لگ گئی تو روٹی دینا بند نہ کر دیں۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں مل کر بھی بابا کے پاس سے آئی ہوئی خوشبو جیسی نہیں بن سکتی۔ کاش والدین کبھی بوڑھے نہ ہوں، بیمار نہ ہوں، غمگین نہ ہوں۔ والدین کی جوتیاں سیدھی کرنے سے مقدر بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ ارے نادان لوگو، تم اپنی ماں کا دل دکھا کر کون سی جنت ڈھونڈتے ہو؟ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے، تب بھی تم آنسوؤں کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے والدین کی آنکھ سے گرا تھا۔ جس طرح کی زندگی گزری میں خود گزر نہیں سکتا، قرضدار ہوں باپ کا اپنے، اور یہ قرض بھی اتار نہیں سکتا۔ ماں باپ کا پیغام: جس دن تم ہمیں ضعیف دیکھو تب صبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب ہم کوئی بات بھول جائیں تو ہم پر غصہ نہ کرنا اور اپنا بچپن یاد کرنا۔ جب ہم ضعیف ہو کر چل نہ پائیں تو ہمارا سہارا بننا اور اپنا پہلا قدم یاد کرنا۔ جب ہم بیمار ہو جائیں تو وہ دن یاد کر کے ہم پر اپنے پیسے خرچ کرنا جب ہم تمہاری خواہشیں پوری کرنے کے لیے اپنی تمام خواہشیں قربان کرتے تھے۔
چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، لیکن ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ باپ تو وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی سبھی انگلیوں سے، نہ جانے کس انگلی کو پکڑ کر میرے ماں باپ نے مجھے چلنا سکھایا۔ ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کا کوئی مول نہیں، اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ یہ تو انمول ہے۔ ماں باپ کا زندگی میں ہونا کسی بڑی نعمت سے کم نہیں۔ ان کے چہرے پر پھیلی مسکان کا کوئی نیم و بدل نہیں۔ اللہ سب کے والدین کو صحت والی زندگی دے، آمین۔ اپنے والدین کے لیے اگر کچھ چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجیے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھ لگی ٹھوکر کے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں، ایک تو آپ جلدی بڑے نہیں ہوتے، دوسرے ماں باپ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اولاد کا بچپن اور والدین کا بڑھاپا۔ والدین اپنے بچے بچیوں کو شہزادے اور شہزادیوں کی طرح رکھتے ہیں، لہٰذا جب وہ بوڑھے ہوں تو اولاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ انہیں گھر کا بادشاہ اور ملکہ بنا کر رکھیں۔ باپ کی اہمیت ان سے پوچھو جنہیں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ یا اللہ جن کے پاپا نہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت والدین ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی ڈور میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے مشکل وقت جب آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کے سوا اور کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ باپ کی تکلیف کو کبھی نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ بس ایک خدا نہیں ہوتی، ورنہ ماں کیا کیا نہیں ہوتی۔ کسی کے جانے سے ڈر نہیں لگتا صاحب، ماں کے بنا جینے سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے، آمین۔